بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائیوں، آپ کو میرا سلام قبول ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آنا مدینہ تو علم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب میر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے حسرت ہی رہی کہ جتنا علم مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور جتنی سخاوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، سخی بنایا تھا، اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ تو جناب میر کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 81 نمبر خطبہ ہے، جس میں جناب میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، انسان کی جوانی کس طرح انسان اپنی جوانی سے فائدہ لے سکتا ہے، اور کس طرح اپنی جوانی کو اللہ کے کاموں میں لگا کے اللہ کی خوشنودی اور رحمت حاصل کر سکتا ہے، تقوی حاصل کر سکتا ہے، سعادت اور کمال کی منزل پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ میر کائنات علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جوانی میں آپ کس طرح آپ سعادت اور کمال کی راہوں پہ چل سکتے ہو۔ جناب میر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ یعنی کہ میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوان جو ہے وہ منتظر ہے کہ اس کی کمر جھک جائے اور بڑھاپا آ جائے اس کا منتظر ہے۔ یعنی کہ نشاندہی فرمائی ہے کہ جوان کو اپنے بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے جوانی میں ہی۔ انسان کی زندگی کا حسین ترین اور قوت و طاقت کا دور جوانی کا دور ہے۔ یعنی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے کلام میں بارہا لفظ بدل کر اس جوانی کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ اس فرمان میں سوال کی صورت میں واضح فرمایا ہے کہ جوانی کے بعد کمر جھکا دینے والے بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے میں درد، دکھ اور غم ہی ہے۔ اس لیے جوانی کے موقع کو غنیمت جانیں، جوانی کے آئینے میں بڑھاپے کو اور طاقت کے وقت جھکی ہوئی کمر کو دیکھیں۔ جناب میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوانی میں آپ اپنی جوانی کے آئینے میں بڑھاپے کو دیکھیں اور اپنی طاقت کو دیکھیں، اپنی جھکی ہوئی کمر میں دیکھیں۔ دنیا اگر کمائی جا سکتی ہے تو اس جوانی میں، اور اگر روحانی طور پر کسی کمال کو حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی جوانی میں جو کل پر کام ڈالتے رہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور خود کامیاب نہیں ہوتا وہ بڑھاپے میں کسی کو کامیابی کی راہیں بھی نہیں بتا سکتا، یعنی بڑھاپے میں اس قابل نہیں ہوتا کہ لوگ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جوان کی طاقت سے زیادہ بوڑھے کی رائے پسند ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے اور اس کے عارضی ہونے پر یقین کر لے تو وہ اس سے زیادہ
سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس خطبے کے ایک حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھنے والا اور دنیا کی نعمات کو عارضی جاننے والا کبھی خوش فریبیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور دنیا کی باتیں اس کی آنکھوں میں پردہ نہیں ڈال سکتی۔ اچھائیوں کے لیے جوانی میں تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے، آج کے دن کل کا خیال رکھتا ہے اور پہلے سے اپنے آگے کی ضروریات پر نظر رکھتا ہے۔ تو بھائیو، میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص جوانی میں دنیا کی حقیقت کو عارضی سمجھتا ہے تو پھر اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں، اس کو دنیا کی فریبیوں میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے، وہ ہمیشہ نیکی کی راہوں میں قدم رکھے گا۔ جو جوانی کو جو پہچان لے اپنے آپ کو کہ میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو ہے کامیاب ترین شخص ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اپنی جوانی میں آگے دیکھتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس کو کس طرح سے میں نے گزارنا ہے، تو وہ اس کا سب بہترین معاملات اپنے طے کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا میر کائنات علیہ السلام نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جوانی میں اپنے آپ کو پہچانے کہ ایک وقت آنے والا ہے جو کہ بڑھاپا ہے، جس میں کمر جھک جاتی ہے، جس میں ہر ایک چیز جو ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، صحت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا۔ تو میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ جوانی میں ہی اس کو مد نظر رکھ کے آپ دنیا میں کام سر انجام دیں۔ تو میر کائنات نے فرمایا جو بندہ جوانی میں ایسی نظر رکھتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو بس میرے بہن بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہی ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میر کائنات علیہ السلام کی بات ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جناب میر کائنات کے بتائے ہوئے فرمودات، ان کے بتائے ہوئے راستے جو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں، ہم عمل کریں اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ دیں۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔